اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الکتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ خدا کی قسم، اگر قرآن کریم یہ آیت نہ ہوتی تو دنیا کا ہر مظلوم گھٹ گھٹ کے مر جاتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ علی الاعلان کسی کے برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ظالم کے خلاف علی الاعلان بلند آواز میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرے۔ یہ علم، یہ ہماریاں، یہ ذوالجنا، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ ہماری مائیں بہنیں بعد قتل امام حسین آج بھی یہی پیغام لے کے آئے ہیں۔ مولا، اگر آپ کو رونے کی اجازت نہ تھی، حتیٰ کہ سسکیاں لینے کی اجازت نہ تھی، تو ہم آئے ہیں آپ کی طرف سے رونے کے لیے۔ اگر ہمارے بچے آپ کے بچے پہ قربان نہ ہو تو پھر محبت کیسی؟ اگر ہماری مائیں بہنیں آپ کی ماں بہنوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ نہ کرے تو محبت کیسی؟ عزیزو، دنیا کے کسی مذہب سے پوچھ لو، دنیا کے کسی انسان سے پوچھ لو، یہی ملتا ہے کہ مظلوم ایک ایسی شے کا نام ہے کہ کسی مذہب سے تعلق رکھے۔ اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اگر مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دو۔ راہب کا واقعہ آپ نے سنا، راہب کے واقعہ کو سن کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلے اور نکلنا بھی چاہیے، لیکن راہب نے امام حسین کے سر کو دیکھا تھا، امام حسین کے کٹتے ہوئے سر کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ 4 سالہ بچی جب مسلسل باپ کو یاد کر کے روتی چلی آ رہی ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ شام سے، اس نے فقط اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے اس منظر کو بھی دیکھا ہے جب شمر ملعون باپ کے جسم نازنی سے بے ادبی کر رہا تھا اور زینب کھڑی ہو کے آواز دے رہی تھی، اے شمر، چند لمحے کے لیے ٹھہر جا، میں سکینہ کو بلا لوں۔ ارے سکینہ آ جائے گی تو حسین کی روح جلدی سے پرواز کر جائے گی۔ ہاں مولا کے چاہنے والوں، مولا کے عزاداروں، مولا کا غم منانے والوں، حق پہنچتا ہے کہ ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا نے ظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ اے ظالموں، تمہیں شرم نہ آئی؟ 4 سال کی بچی مسلسل مصائب پہ مصائب، اے شہزادی فاطمہ زہرا 75 دن یا 90 دن زندہ رہی، جبکہ مولا کائنات نے رونے کے لیے صاحبان کا انتظام کر دیا۔ شہزادی آپ کی صرف پسلیاں ٹوٹی تھی، بچہ شہید ہوا تھا، یہی تو مصیبتیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر یہ روزے روشن پہ پڑتی تو روزے روشن تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اے شہزادی، 10 محرم سے آئیے، 10 محرم 61 ہجری سے 10 صفر 62 ہجری تک، یعنی 13 ماہ آپ کی پوتی مسلسل مصیبتوں پہ مصیبتیں اٹھا رہی ہے، مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کر رہی ہے۔ خدا کی قسم، اگر صرف شہزادی سکینہ کی مصیبتوں کو تاریخ میں رکھ دیا جائے تو یہ مصیبت ایسی ہے کہ پوری دنیا گریہ کرے گی۔ لیکن ہائے رے عفت مآب شہزادی، ہائے رے پاکیزہ شہزادی، جب دربار یزید میں یہ شہزادی پہنچی اور یزید ملعون نے چاہا کہ شہزادی سکینہ سے صحبت کرے، شہزادی سکینہ سے بات کرے، تو ایک مرتبہ پوچھتا ہے یہ کون سی بچی ہے؟
ہے. ابھی یہ پوچھا ہی تھا کہ رسول خدا کی نواسی ایک مرتبہ سر کو جھکا لیتی ہے. اللہ رے انقلاب زمانہ غلام زادے شہزادیوں سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے. یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کے فاطمہ بنت الحسین تڑپ گئی. اے شہزادے یزید ملعون, تجھے شرم نہیں آتی؟ فاسق و فاجر کے درمیان ہمارے نام کو لے رہا ہے. ہاں مولا کے چاہنے والوں, میرے قوم کی ماں و بہنوں, جب امام حسین کا ذکر کرنا, گھر میں شہزادی زینب کی مجلسیں کرنا, تو مہک نہ لگانا, اس لیے کہ شہزادی کو پسند نہیں تھا کہ ان کا نام نامحرم سنے. ہاں عزیزو, روایت کہتی ہے کہ یہ ملعون مانا نہیں, شمر یزید شمر ملعون ایک ایک کر کے سب کو پہچنوا رہا ہے. یزید ملعون ایک ایک کر کے سیدانیوں سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے, یہ کون ہے. کبھی کہا جاتا ہے یہ ام اسحاق ہیں, یہ ام رباب ہیں, یہ فروہ ہیں, یہ فضہ ہیں. جب فاطمہ کی بات آئی تو فاطمہ نے بھی گریہ کیا, لیکن جب شہزادی سکینہ کی بات آئی, یہ 4 سالہ بچی کی عمر کیا ہوتی ہے. ہمارے پہلو میں لوگ کھڑے ہیں, نہ جانے کتنے ہیں جن کی بچیاں ہیں. ایک طرف 4 سالہ بچی کو دیکھیں, پھر اس کی پاکیزگی کو دیکھیں, اس کی فکر کو دیکھیں, اس کی سوچ کو دیکھیں, اور اس پہ پڑنے والے مصیبتوں کو دیکھیں. شہزادی سکینہ خاموش ہیں. یزید ملعون پھر پوچھتا ہے دوسری مرتبہ یہ کون ہے, اور اپنے چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہے. شہزادی خاموش ہیں. تیسری مرتبہ یزید ملعون نے پھر پوچھا یہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, اپنے چہرے پہ ہاتھوں کو کیوں رکھا ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین کی طرف شہزادی دیکھتی ہے. بھیا ہمارے رسول کا دستور یہ ہے کہ نامحرموں سے باتیں نہیں کرتے, تیری اجازت ہے. ایک مرتبہ امام نے بہن کو دیکھا, بہن کے گردن میں پڑی ہوئی رسیوں کو دیکھا. امام نے آواز دی اے ظالم یزید, تجھے دکھائی نہیں دیتا میری بہن کی گردن میں جو رسی ہے اس نے بولنے سے روک دیا ہے. یزید ملعون نے کہا رسی کو ڈھیلا کیا جائے, رسی کو کھول دیا جائے. ایک ظالم آگے بڑھا, ایک سپاہی آگے بڑھا. وار غیرت بنت پیمبر, وار غیرت شہزادی سکینہ ایک مرتبہ تڑپ کے بھائی کے آغوش میں آ گئی. مجھے نامحرم ہاتھ نہیں لگائیں گے. امام زین العابدین کہتے ہیں یزید میری بہن مر جائے گی لیکن نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی. امام کے ہاتھ کھولے گئے, امام نے شہزادی کے ہاتھ کو کھولا. اب یزید نے پھر سوال کیا, پھر شہزادی نے بھائی کو دیکھا, امام نے اشارہ کیا بہن بتا دو یہ ملعون کیا چاہتا ہے. بس چند جملے ہیں اور ختم دعا. شہزادی کہتی ہیں اے ظالم, امام نے ظالم کہا تھا یزید ملعون کو, شہزادی بھی کہہ رہی ہے, آیت پہ عمل کر رہی ہے, اے ظالم تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ میری ماں اور پھپھیوں کے بال بڑے بڑے ہیں, انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر لیا ہے. میرے بال اتنے بڑے نہیں ہیں, میں اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتی, لہذا میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے چہرے پہ کر لیے. خدا کی قسم یہاں بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی, بلکہ ایک ایسے زندان میں اس بچی کو ڈال دیا گیا جو امام زین العابدین کے کلمات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندان کیسا ہے. ایک مرتبہ منہال مولا کو دیکھنے زندان میں آیا. اے مولا ذرا یہ تو بتائیں گے آپ پہ کیا گزر رہی ہے. امام تڑپ گئے, کہنے لگے جو بنی اسرائیل میں دور فرعون میں گزر رہا تھا وہی آل محمد پہ یہاں گزر رہی ہے. پھر پوچھا منہال نے مولا ان ظالم کے زمانے میں کیسی گزر رہی ہے. کہا منہال تم پوچھ رہے ہو یزید کے دور میں, یزید کے قید خانے میں ہم پہ کیسی گزرے گی. منہال تڑپ گئے. ایک مرتبہ امام نے منہال سے کہا منہال یہ قید خانہ دیکھ رہے ہو, اس کی دیواریں گرنے والی ہیں, لوگ اس کے قریب نہیں آتے, ڈرتے ہیں کہیں دیواریں قید خانہ گر نہ جائے. جب دھوپ نکلتی ہے تو مستقیماً ہمارے جسموں میں پڑتی ہے, جب شب کی تاریکی آتی ہے تو شبنم ہمارے جسم
موسموں میں پڑتی ہے. تیرا ماں اس قید خانے میں رہے. حد اقل 3 موسم سال میں ہوتے ہیں. بارش بھی ہوتی ہے, سردی بھی ہوتی ہے, گرمی بھی ہوتی ہے. یہ رسول زادیہ بارش میں بھیگا کرتی تھی, سردی میں سردی کی شدت سے تڑپا کرتی تھی, گرمی میں بے قرار ہو جاتی تھی. منہال نے پوچھا مولا کیسی گر رہی ہے؟ منہال کو مولا نے جواب دیا, منہال قید خانے میں اتنی گرمی ہے کہ جب میں تڑپنے لگتا ہوں تو اس دروازے پہ آ جاتا ہوں. ہائے منہال, جب میں تڑپتا ہوں تو اس دروازے پہ آ جاتا ہوں. میری ماں بہنوں پہ کیا گزرتی ہوگی, وہ تو کبھی یہاں نہیں آتی. اسی قید خانے زندان میں ایک مرتبہ بچی نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ اس کے بابا آئے ہوئے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ خانوں خواہ کو خون میں غلطہ ہیں. تڑپ گئی, رونے لگی, آہو بکا کرنے لگی. بابا آپ آ کے کہاں چلے گئے؟ اے بابا آپ اپنی سکینہ کو نہیں لے جائیں گے؟ یہ سب کہرام بپا ہوا. آہو بکا کی صدائیں اس حد تک ہوئی کہ یزید ملعون تک یہ خبر پہنچی. یزید ملعون مجبور ہو کے بچی کو تسلی کے لیے جو چیز بھیجتا ہے وہ آپ سن نہیں سکتے. ایک مرتبہ ایک دسترخوان آیا, ایک تشت آیا. تشت میں سر امام تھا, شہزادی زینب کو دیا گیا. شہزادی زینب نے شہزادی سکینہ کے سامنے پیش کیا. پھوپھی اماں ہم کھانا کے لیے نہیں رو رہے, ہمیں تو بابا کا سر چاہیے. بیٹی یہ تیرے بابا کا سر ہی ہے. ارے بچے نے بابا کا سر لیا, منہ پہ منہ رکھ دیے. اے بابا آپ کے بعد کیا کیا گزری میں نہیں بتا سکتی, بس اتنا سمجھ لو بابا ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی, ہمیں قیدی بنا کے دیار بدیار پھرایا گیا. چند جملے شہزادی کے ہیں, ان جملوں میں ایک جملہ یہ بھی ہے, اے بابا کاش کربلا میں آپ مجھے واپس نہ کرتے اور میں آپ کے ساتھ مر گئی ہوتی. ہائے کاش یہ دن دیکھنے کے لیے, آپ کے جسم نازنی کو خاک و خون میں دیکھنے کے لیے سکینہ زندہ نہ رہتی. اور یہ کہہ دے جب خاموش ہوئی تو سیدانیوں نے سوچا شاید سکینہ تھک گئی ہے. امام زین العابدین کو اشارہ کیا, امام زین العابدین آگے بڑھے, شہزادی زینب بھی ساتھ ہیں. سوچا بچی روتے روتے باپ کے چہرے پہ, بڑے دنوں بعد باپ کا سر دیکھا ہے, باپ کے چہرے پہ منہ رکھ کے سو گئی ہے. لیکن جب قریب پہنچے تو قیامت آ گئی. سکینہ کی روح قفس انصرو سے پرواز کر گئی. زینب بلب کی بلک کے رونے لگی, اے میرے بھیا سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا, لیکن آیا سکینہ بھی ہم سے رخصت ہو گئی. اللہ